السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی سید نظامی بقائی ایک بار پھر آپ کے روبرو ایک بہت پیارا بہت خوبصورت واقعہ جو میں نے زمانے طالب علمی میں پڑھا تھا، الحمدللہ وہ آج تک یاد ہے۔ سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اکثر آج عوام الناس میں یہ باتیں رائج ہو چکی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی مزار پہ جانے سے کیا فائدہ، کیونکہ یہ اپنی قبر سے مکھی بھی نہیں بھگا سکتے۔ یہاں تک کہ اگر ولیوں کی بات ہوتی تو اپنے اپنے عقیدے تھے، لیکن لوگوں کی بدزبانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح بشر ہی تھے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ جو ایک سب سے پہلا ایک واقعہ جو جس کا ذکر قرآن کی سورہ بقرہ میں بھی ہے، قرآن مقدس کی جو پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کے حوالے سے، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ بات یہاں پر اللہ کو سجدہ کرنے کی نہیں تھی، کیونکہ اگر اللہ کو سجدہ کرنے کی بات ہوتی تو ابلیس بھی جھک جاتا۔ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ ایک فرما بردار بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کا حکم مانے، یا اپنے آقا کا، اپنے مولا کا حکم مانے۔ اگر مولا کا، آقا کا، رب کا حکم نہیں مانا اور اس میں عقل کا دخل کیا کہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں، پروردگار عالم تو اللہ خود ہے، تو بس وہیں سے گمراہی چالو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تمام ملائکہ کو کہ اسجدوا لآدم، تو تمام ملائکہ جو تھے وہ اللہ کا حکم سنتے ہی سجدے میں چلے گئے، سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت کو جلال آیا، اور جلال میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا۔ میں آپ کے سامنے دو قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ پہلی آیت جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس سے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا، یعنی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا، تو نے میرا حکم نہ مانا۔ تو ابلیس نے کہا یہ میرے لائق نہیں ہے، میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی، جسے اے رب العزت جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ یعنی کہ اس میں دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک، اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ کیسے کروں، یعنی کہ میں جن ہوں، میں جنات میں سے ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ دوسرا جو نقطہ اس میں آیا وہ یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھانے لگا کہ اے اللہ تو بتا میں اس کو سجدہ کیسے کروں جس کو تو نے بدبودار گارے والی کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ یعنی کہ یہاں پر اس نے فرما برداری کا ثبوت نہیں دیا بلکہ سرکشی کا ثبوت دیا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور اس سے پوچھتا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی کہ اپنے دست قدرت سے بنایا۔ یہاں پر بھی ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مطلب یہاں پر جو آیت یہ بتاتی ہے کہ یہاں تکبر کیا اس نے، یعنی کہ اللہ کے حکم کا انکار، اللہ کے سامنے تکبر کرنا، آدم علیہ السلام سے حسد کرنا، اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور اللہ کی تخلیق جو احسن تخلیق ہے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو احسن تقویم ہے اللہ کی، اس کو اس نے نقص نکالا، اس کو کمتر کہا کہ یہ عام بشر ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر دیا۔ اب صبح قیامت تک کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے نام دیے تھے، عابد بھی نام دیا، زاہد بھی دیا، عارف بھی دیا، تقی بھی دیا، ساجد بھی دیا، اور پھر عزازیل نام رکھا،
اب اس کو صبح قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردود بارگاہ کر دیا، یعنی کہ جو اس نے عبادتوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں نے بتایا ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ 33,000 سال، 33 لاکھ سال یا 33 کروڑ سال اس نے کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں 33 کروڑ سال کیے ہوئے سجدے کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے کے عوض میں سب برباد کر دیا اس کا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ جو فرمائے، جو حکم دے وہ کرے، اور اللہ جس کو اپنا بنا لے یا اللہ جس کو اپنا کہہ دے اس سے محبت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو شرف بخش دیا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو خلیفہ بنایا، کسی کو ولی بنایا، تو اس انسان کی ذات میں نقص نہ نکالنا چاہیے، اس کی چونو چرا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اگر جو انسان آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی قبروں میں جانے سے کیا ملتا ہے، یہ مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، تو ان کے لیے ایک لیسن ہے یہ، ان کے لیے ایک سبق ہے یہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات میں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے راز میں اپنی عقل کا دخل مت کرو۔ ایک فرما بردار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا، جو اپنے مالک کا یا جو اپنے رازق کا، اپنے خالق کا حکم بجا لائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس سے کچھ نہ کچھ لیسن ہمارے سننے والوں کو ملے گا، اور آپ ہمارے حق میں دعا کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔